ہے کہ اپوزیشن ایک گرینڈ الائنس کی طرف جا رہی ہے. کیا یہ الائنس ماضی میں پی ڈی ایم کی طرح کا حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کا حصہ بالآخر بن جائیں گے یا علیحدہ اپنی سیاست کریں گے؟ جانتے ہیں پاکستان کے نامور صحافیوں اور اوپینین میکرز کی رائے. ماضی میں جتنے بھی گرینڈ الائنس بنتے رہے اپوزیشن کے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی بڑی سیاسی جماعت ہوتی تھی، اور پاکستان کے اندر تین ہی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پھر آپ اب جو نیا فنامنا ہے اس میں پی ٹی آئی کو شامل کر لیں. لیکن پی ٹی آئی پہلی مرتبہ اپوزیشن میں آ رہی ہے، اور اس سے پہلے تو ظاہر ہے کوئی بڑی پارٹی بھی نہیں تھی. لہٰذا جو بڑی پارٹی جس کو کہا جاتا تھا وہ ایم کیو ایم کہا جاتا تھا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایم کیو ایم ہے، اور اس میں اگر آپ پی ٹی آئی کو بھی شامل کر لیں تو شامل کر لیں. لیکن اب ایشو اس کے اندر یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ جو بڑی جماعتیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہے، وہ اس اتحاد میں شامل نہیں ہے. تو جب اس اتحاد میں کوئی بڑی سیاسی جماعت شامل نہیں ہوگی تو پھر اس اتحاد کے بننا اور اس اتحاد کے کامیاب ہونا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کامیاب نہیں ہو سکتے. گو عمران خان صاحب کی پوری کوشش ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کسی طریقے سے وہ سڑکوں پہ لے آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس پبلک نہیں ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے مدارس کے اگر بچوں کو بھی باہر نکال لیں تو 1 ملین لوگوں کو باہر نکالنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ان کے لیے، کیونکہ ان کے مدارس ہیں، وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں، پھر اساتذہ ان کے بہت زیادہ ہیں، پھر ان تگڑی ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو عمران خان صاحب یوز کرنا چاہتے ہیں. یوز اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ آئیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ٹکرائے گی نہیں، کیونکہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، اور اس سے پھر پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو فائدہ ہو جائے گا. اور جب مولانا فضل الرحمان صاحب کا کانٹا نکالنا ہوگا تو بس ان کو نکال کے سائڈ پہ رکھ دیں گے، اور عمران خان صاحب پھر پرائم منسٹر بن جائیں گے. تو عمران خان صاحب کی جو خواہش ہے وہ یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو استعمال کیا جائے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بہت ہی سمجھدار آدمی ہیں. وہ اگر تو اس اپوزیشن کا حصہ بنیں گے یا اس کو لیڈ کریں گے تو اس کی یہی شرط ہوگی کہ اگر اس کمپین کی وجہ سے یا اس تحریک کی وجہ سے گورنمنٹ ٹاپل ہوتی ہے یا کوئی نئی گورنمنٹ بنتی ہے یا پھر نئے الیکشنز ہوتے ہیں تو میرے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے. تو عمران خان صاحب کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کرنی پڑے گی. اگر یہ ہو جائے تو پھر ڈیفینیٹلی مولانا فضل الرحمان صاحب آگے بڑھیں گے، ورنہ مولانا فضل الرحمان صاحب بس ابھی آتے رہیں گے، کبھی جاتے رہیں گے، کبھی ملتے رہیں گے، کبھی السلام علیکم اور وعلیکم السلام کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ وہ آگے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ مولانا صاحب خود سٹیک ہولڈر ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. تو اپنا ہاتھ کاٹ کے وہ عمران خان صاحب کے حوالے کیوں کریں گے؟ تو مولانا بہت اچھے سمارٹ پولیٹیشین ہے. میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں، کہ وہ بڑے چلاک اور سمجھدار قسم کے سیاستدان ہیں، اور ان کے مقابلے میں عمران خان صاحب کچھ بھی نہیں. دیکھیے، جو گرینڈ الائنس کا سوال ہے یہ میرا خیال ہے کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے موسٹ آسکڈ کوسچن ہے، یعنی سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اس کا حصہ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا؟ گرینڈ الائنس بنے گا کہ نہیں؟ دیکھیے، خود مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو اگر آپ نے حال ہی میں ان کا ایک انٹرویو چلا کچھ دن پہلے، اس کے اندر انہوں نے صاف اور واضح لفظوں میں کہا کہ اپریل کے میڈل میں، یعنی کہ 20 اپریل کے قریب جو ہے عید کے اب بعد جو ہے وہ ان کا اجلاس ہوگا، اور اس اجلاس کے اندر جو جنرل کونسل ہے ان کی وہ فیصلہ کرے گی کہ آیا ہم نے اس کے اندر جانا ہے کہ نہیں جانا، اور پھر باقی ساری باتیں. تو اب دیکھیں، اگر اپریل میں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں، اس کے بعد مئی ہے، تحریک چلانے کے لیے یہ موسم تو کبھی سازگار نہیں رہا. اور پھر سب سے بڑا جو معاملہ ہے کہ گرینڈ الائنس کے تخلیق میں اور ان کی تحریک کے شروع کرنے میں شاید بن بھی جائے، لیکن وہ شروع کیسے ہوگی؟ کیونکہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر علماء دیوبند کو جس طرح سے نشانہ بنایا گیا ہے، جے یو آئی ایف کے علماء کو جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو ایک اور خود مولانا کا نام جو ہے وہ تھریٹ لسٹ کے اوپر ہے. تو ایسی صورتحال میں جب ان کو وہ اپنے ضلع کے اندر عید پہ لوگوں سے نہیں مل سک رہے، کس طرح سے وہ اس پورے معاملے کے اوپر آگے بڑھیں گے؟ اور ان کو گارنٹی دی جائے گی خیبر پختونخوا کے اندر بھی اور اس کے بعد بھی ایون باقی جگہوں پہ بھی کہ ان کی سیکیورٹی کا معاملہ جو ہے وہ کتنا اہم ہے؟ باقی دیگر جو جماعتیں اپوزیشن کی ان کے ساتھ بھی سیکیورٹی کے معاملات تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو کراؤڈ پولر ہے یا جس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے
پاکستان تحریک انصاف وہ صرف اور صرف JUIF ہے. تو JUIF کے بغیر کوئی الائنس نہ تو الائنس ہے اور نہ ہی JUIF کے بغیر جو ہے وہ آگے بڑھا جا سکتا ہے. اور میرا خیال ہے مولانا کے جو تحفظات ہیں, سب سے بڑی بات یہ کہ کیا پاکستان تحریک انصاف ان کو گارنٹی کر سکتی ہے کہ ان کے تحفظات کو وہ میچ کر لے. 26ویں ترمیم کے اوپر انہوں نے وضاحت مانگی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنا موقف رکھیں کہ آپ نے کس طرح سے درِ پردہ ساتھ دیا اور پھر مولانا فضل الرحمان آگے بڑھے. اور دوسری بات یہ ہے اس کے اوپر کیا وہ اوپنلی کہیں گے کہ 26ویں ترمیم میں ہم ساتھ تھے, کیونکہ 26ویں ترمیم کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے بہت ڈیفرنٹ نیریٹو ہے, بہت الگ نیریٹو ہے. تو یہ کچھ اور بھی تحفظات ہیں اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو مطمئن کرنا ہے مولانا کو, اس کے بعد بات آگے بڑھ سکتی ہے. دیکھیں اس میں بڑی چیزیں انڈیسائیڈڈ ہیں. یہ طے ہونا کہ اس الائنس کے TORs کیا ہوں گے, کیا وہ نئے الیکشنز کی بات کر رہے ہیں, کیا وہ آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں, کیا اس کے اندر اسپیسیفکس بھی ہوں گی کہ جی آئینی ترمیم واپس ہوگی 26ویں, کیا ہوگا. پھر سب سے بڑی بات ہے جو سب سے کی پلیئرز ہیں دو, JUI اور PTI, دونوں کا جو ٹاکرا ہے وہ خود PTI کی پاور بیس میں ہے KP کے اندر. اس میں میرا خیال ہے لانگ ٹرم بڑا ایک امپورٹنٹ ہوگا کہ آنے والے الیکشنز میں کیا کون کس کو کیا گارنٹیز دیتا ہے, کیا کوئی پاور شیئرنگ فارمولا ہوگا, کیا سیٹ شیئرنگ فارمولا ہوگا. اور اگر JUI ایک ایگریمنٹ کرتی ہے ان کے ساتھ تو پھر JUI کا اور اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت جو بلو ہاٹ بلو کولڈ ریلیشن شپ ہے اس کا کیا بنے گا. ابھی بہت زیادہ چیزیں ہوا میں ہیں. آئی تھنک اٹس اے بٹ پری میچور, اور مجھے بہت جلدی یہ جو عید کے فوراً بعد کا سین ہم سن رہے ہیں وہ مجھے ابھی نظر نہیں آتا. ابھی بہت سی چیزیں ہیں اس میں, there are too many boxes that need to be ticked. So I think it's a bit premature. ابھی ہم کہہ دیں گے عید کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا, الائنس بن جائے گا. ان کے لیڈرز کامران مرتضیٰ دوسرے اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت گلے کیے ہیں اور PTI نے ہر بڑے فیصلے میں ہم سے مشورہ بھی نہیں کیا. سو مسٹرسٹ ان کا آپس میں بہت زیادہ, کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے اور مسٹرسٹ بھی ہے. سو یہ ابھی ذرا اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. دیکھیں میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے جو ہے ابھی کسی بھی گرینڈ اپوزیشن کا حصہ بن جانا باقاعدہ طور پہ اس کے لیے ان کی بڑی کڑی شرائط ہوں گی. اگر آپ کو یاد ہو 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے بھی جو ہے انہوں نے وہ اپنا چنک آف میٹ جو ہے انہوں نے حکومت سے اس وقت لیا تھا. تو کیا پاکستان تحریک انصاف وہ سب کچھ انہیں دینے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ ہماری اطلاعات کے مطابق ایک ایشو یہ بھی بنا ہوا ہے کہ یہ جو اپوزیشن الائنس ہوگا اس کی سربراہی کس کے پاس ہوگی. پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں انہیں بھی کسی نہ کسی طرح ایک سینئر رول جو ہے وہ دیا جائے اور ساتھ مولانا صاحب کو بھی دیا جائے, کیونکہ اگر پوری گیم ہی مولانا صاحب کے ہاتھ میں پکڑا دی تو بڑا عجیب لگے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے جو سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے وہ پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور مولانا صاحب جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ PDM کی سربراہی بھی مولانا صاحب نے اپنے ہاتھ میں رکھی تھی. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہے, بڑے کڑوے گھونٹ ہیں جو انہیں پینے پڑیں گے. پارٹی کے اپنے اندر بھی جو ہے بہت سا ایک افراد کا دھڑا ہے جو مولانا کی لیڈرشپ کے انڈر جو ہے زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے. یہ تمام چیزیں جب تک طے نہیں ہوں گی, جب تک معاملات جو ہے وہ اس ایک بنیادی رخ اختیار نہیں کریں گے, تب تک میرے خیال میں حکومت کے لیے فی الحال مجھے کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں یہ جو موجودہ الائنس ہے اپوزیشن کا الائنس, اس کا ایشو یہ ہے کہ ابھی تک اس کی شکل واضح نہیں ہو سکی. جس طرح مولانا کے حوالے سے آپ نے کوشچن کیا کہ کیا مولانا اس کا حصہ بنیں گے یا مولانا علیحدہ رہیں گے, تو PDM کا جو الائنس تھا وہ بالکل واضح تھا, ان کے اہداف واضح تھے. وہ عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ چاہتے تھے, نئی حکومت بنانا چاہتے تھے. یہاں پہ بہت سارے معاملات میں ابھی چیزیں کلیئر نہیں ہیں. مولانا اگر تحریک انصاف کے ساتھ ملتے ہیں, یہ حکومت چلی جاتی ہے, اس کے بعد مولانا کا کیا کردار ہوگا, حکومت میں ان کو کیا حصہ دیا جائے گا, جب تک یہ سارے معاملات سیٹل نہیں ہوں گے تب تک مجھے اس الائنس کی کامیابی نظر نہیں آتی. تو یہ کہنا کہ کیا یہ الائنس PDM کی طرح کامیاب ہوگا, فی الحال مجھے وہ کامیاب ہوتا ہوا اس طرح نظر نہیں آ رہا. اور دوسرا PDM کی جو کامیابی تھی صرف اس کے پیچھے الائنس نہیں تھا, اس کے پیچھے کچھ اور عوامل بھی تھے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان صاحب کے ساتھ جو تعلقات میں خرابی ہونا وہ بھی ایک اس میں فیکٹر تھا. تو فی الحال مجھے کوئی ایسی سچویشن نظر نہیں آ رہی. کیا مولانا حکومت کا حصہ بن جائیں گے؟ مجھے مولانا حکومت کا حصہ بنتے ہوئے بھی اس وقت نظر نہیں آ رہے. مولانا جس پچ کے اوپر اس وقت کھیل رہے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے چند مہینوں کے دوران مولانا اسی لائن و لینتھ کے اوپر آپ کو سیاست کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ there's many a slip twixt the cup and the lip. تو ابھی تو یہ ہنوز دلی دور است. میں نہیں سمجھتی کہ اپوزیشن کا کوئی گرینڈ الائنس بن سکتا ہے, یہ میرا انالیسس ہے.
کیونکہ آپ جب کچھ ہسٹوریکل فیکٹس کو دیکھتے ہیں اور کچھ پولیٹیکل ٹرینڈس کو دیکھتے ہیں، پولیٹیکل بیہیویئرس کو دیکھتے ہیں، تو پچھلے 2-3 مہینوں سے کوشش ہو رہی ہے کہ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنایا جا سکے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا مسٹرسٹ ہے بٹوین پی ٹی آئی اینڈ جے یو آئی فے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے. اور سب سے بڑا اس میں ایلیمنٹ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا ایک فیملیئر اینڈ سملر پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈ ہے بٹوین پی ٹی آئی اینڈ جے یو آئی فے. تو وہ چیزیں جب سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتی تو میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کا باقاعدہ باضابطہ حصہ بن جائیں گے، یا پی ٹی آئی کے ساتھ ایک سٹیج پہ آ جائیں گے، یا ایک کنٹینر پہ آ جائیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ مولانا فضل الرحمان عمران خان کی پی ٹی آئی کا حصہ رہیں گے بھی اور نہیں بھی. ایک طرح سے اپوزیشن کا بھی وہ ایشو ٹو ایشو ساتھ دیتے رہیں گے اور حکومت کا بھی وہ ساتھ دیتے رہیں گے ایشو ٹو ایشو. اور یہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی سیاست واضح کر دی تھی 2024 کے الیکشن کے بعد. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں یا اگر آپ یہ جاننا چاہیں یا یہ تصور رکھیں کہ مولانا فضل الرحمان اپنی پگ جو ہے وہ پہنا دیں گے عمران خان کو، تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس اس طرح سے نہیں بنے گا کہ مولانا فضل الرحمان باقاعدہ اس کا حصہ ہوں. یہ میرا انالیسس ہے، درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، بٹ مجھے یہی نظر آتا ہے جب میں پاسٹ کنڈکٹ کا مطالعہ کرتی ہوں یا جو ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے بٹوین پی ٹی آئی اینڈ جے یو آئی فے، اور اس وقت بھی جو ان کا پولیٹیکل کنڈکٹ ہے جب میں اس کو بھی آبزرو کرتی ہوں. اور جب تک مولانا فضل الرحمان باقاعدہ طور پہ اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کا حصہ نہ ہو تب تک یہ الائنس کامیاب نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن اسی تنخواہ پہ کام کرتی رہے گی اور پاکستان تحریک انصاف غالباً اپنی سولو فلائٹ کو ہی آگے بڑھائے گی.